آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں؟ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں؟ ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں۔ موت کی پرزور آندھی، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل سر تکریم محترم عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے تمہیں غافل کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ ایسا ہونا تمہارے لیے خسارہ ہے۔ یعنی انسان اگر مال کی طمع کے پیچھے، مال کی لالچ کے پیچھے اپنی زندگی کو بسر کرے گا، اپنی زندگی کو گزارے گا اور اس کو اللہ کے ذکر سے غافل اپنے آپ کو کر دے گا، تو فرمایا پھر خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اولاد کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان پورا دن جو کام میں مشغول رہتا ہے، کام کس کے لیے، کمائی کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اور پورا دن اسی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ شام کو آتا ہے، آرام سو جاتا ہے، نہ نماز کی فکر نہ قرآن کی فکر، تو فرمایا اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں ابن آدم برا سمجھتا ہے۔ ابن آدم یعنی آدم کی اولاد ان کو برا سمجھتی ہے۔ نمبر ایک، وہ موت کو ناپسند سمجھتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے، اور موت ایک ایسی چیز ہے، دنیا کے اندر ہر چیز کا علاج ہے، اگر علاج نہیں ہے وہ موت کا علاج نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ اپنے علاج اور معالجے کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر یورپ ممالک میں جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیوں گے؟ کہا کہ بھئی وہاں پر سینئر ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، وہاں سے علاج کروائیں گے، تندرست ہو جائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟
بعض لوگ یوں نظر آتے ہیں کہ وہاں جا کر ان کو موت آ جاتی ہے۔ یہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کی اولاد وہ دو چیزوں کو ناپسند سمجھے گی، ایک موت کو ناپسند سمجھے گی اور دوسرا قلت مال کو ناپسند سمجھے گی۔ یعنی میرے پاس تھوڑا مال کیوں ہے، دوسرے کے پاس اتنا مال ہے، فلاں کے پاس اتنا مال ہے، لیکن میرے پاس کیوں کم مال ہے، وہ اس چیز کو ناپسند سمجھے گا۔ لیکن اس کو علم نہیں، جو جس کے پاس قلت مال ہوتا ہے، کم مال ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس سے حساب بھی کم لیا جائے گا، اس کے لیے حساب اور کتاب دینا آسان ہوگا۔ جس کے پاس اتنا مال ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، لیکن اس سے حساب بھی بہت لمبا ہوگا، ایک ایک چیز کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا کہ ایسا دن آئے گا جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہیں گے اے میرے رب پھر مجھے بھیج دے، دوبارہ زندگی دے دے۔ قال رب ارجعون، اللہ مجھے دنیا کی طرف دوبارہ لٹا دے۔ سوال ہوگا کیوں؟ کہا جائے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت اللہ وہاں جا کے نیک اعمال کروں گا، وہاں جا کے نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، اللہ تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق کو پورا کروں گا۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر مہلت نہیں دی جائے گی، پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ آقا دو جہاں سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، آپ نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو زمین میں گاڑ دیا اور کچھ وقفے میں ایک اور لکڑی گاڑ دی اور ایک اور گاڑ دی، 3 لکڑیاں گاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ آپ نے پوچھا نہیں یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں، آپ کیا کہہ رہے کہ آپ اس سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ یہ جو پہلی لکڑی ہے یہ انسان ہے، انسان کی زندگی ہے، اور یہ دوسری لکڑی یہ موت ہے، اور یہ تیسری لکڑی امید ہے۔ انسان اپنی موت کو چھوڑ کر امیدوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے کہ امیدیں لمبی لمبی لگاتا ہے، لیکن بالآخر موت اسے آ کر پکڑ لیتی ہے، امیدیں دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں، کتنے والدین ہیں جنہوں نے ایسی ایسی امیدیں لگائی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو پائلٹ بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، فلاں بنائیں گے، فلاں بنائیں گے، لیکن میرے بھائیوں وہ اس وقت قبر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑنے والی، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے برا ہو چاہے نوجوان ہو، آنے کی تو ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نصیحت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انسان کی نصیحت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا ان میں سے ایک بولنے والی ہے، ایک خاموش رہنے والی ہے۔ یا رسول اللہ بولنے والی کیا ہے، خاموش رہنے والی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بولنے والی وہ اللہ کا قرآن ہے، جس سے جو نصیحت حاصل کرے گا، جو اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، وہ اس سے ضرور نجات پائے گا، وہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ضرور بچے گا۔ اور فرمایا دوسری موت ہے، جو خاموش رہتا ہے، ہر وقت اس کے دل کے اندر
موت کا ڈر ہے، فرمایا وہ بھی ضرور نجات پا جائے گا۔ تو اسی لیے تو قرآن نے کہا نا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بے شک موت جو ہے جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور پکڑے گی۔ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ظاہر ہو یا جو بھی چھپا ہوا ہو، وہ سارا کا سارا ایک کائنات جانتی ہے، اس کے سامنے تمہیں کھڑا کر دے گی۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اور تمہیں وہاں پہ دکھایا جائے گا تم جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج میرے دوست گرمی کا موسم آئے، ہم گرمی کے موسم کے لیے، گرمی کے لیے اپنی ہر چیز کو مہیا کرتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ کیوں بازار گئے؟ بھائی گرمی کا موسم ہے، گرمی کے کپڑے لے کر آئے ہیں، گرمی کی جوتا لے کر آئے ہیں، ہر چیز ہم گرمی کے لیے مہیا کرتے ہیں۔ سردی کا موسم آئے، جرسی لینے کے لیے کوئی جاتا ہے، کوئی جوتا لینے کے لیے جاتا ہے۔ اور میرے بھائی جو اصل زندگی ہے، جو جسے موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہم نے اس کے لیے تو کبھی سوچا نہیں، کبھی اس کے لیے سامان مہیا نہیں کیا۔ جو بنتا تھا ہم نے تو اس کو فضول سمجھا ہوا ہے، لیکن یہ فضول نہیں، یہ تو ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی۔ یہ تو ایسی زندگی ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جہنمی پیاس کی وجہ سے پکاریں گے، اللہ ہمیں کچھ پینے کے لیے تو دے دو۔ تو میرے بھائی وہاں پر پیپ دی جائے گی، پینے کے لیے پیپ دیا جائے گا، اور جنتیوں کے لیے جنت کے مناظر ہوں گے۔ یہ ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایسا وقت آنے والا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، سلطنت کے تخت پہ۔ تو باہر اس نے دیکھا تو سامنے ایک شخص آیا، خوفناک صورت لے کر۔ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے کس کی اجازت لے کر تو میرے اس محل کے اندر آیا؟ آگے سے اللہ کا فرشتہ تھا۔ اس نے کہا میں وہ ہوں، میں کسی سے اجازت نہیں لیا کرتا، میں تو بادشاہوں کے دربار میں بغیر اجازت کے چلا جاتا ہوں۔ میں وہ ہوں جس سے ہر انسان ڈرتا ہے، میں وہ ہوں جس کے سامنے ایک مرتبہ میرا نام لیا جائے تو اس کے جسم کے سارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بادشاہ اپنے تخت سے نیچے گر گیا۔ اس نے کہا کہ تو ملک الموت ہے؟ اس نے کہا بالکل میں ملک الموت ہوں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ کہا کہ اس بادشاہ نے کہا کہ ملک الموت ایک دن کی مہلت دے دے، میں اپنے رب سے توبہ کر لوں، مجھے ایک دن کی مہلت دے دے، میرے خزانے میں جو جو مال پڑا ہے اس مال کو ان مالکوں کی طرف پہنچا دوں۔ اے ملک الموت مجھے ایک دن کی مہلت دے دے، میں اللہ کے سامنے پوری رات پورا دن اپنے سر کو سجدے میں رکھ لوں۔ لیکن اس ملک الموت نے کہا اے بادشاہ تجھے اللہ نے ایک نہیں پتہ نہیں کتنے دن دیے تھے، اللہ نے ایک رات نہیں کتنی راتیں عطا کی تھیں، اللہ نے ایک لمحہ نہیں کتنے لمحات دیے تھے، تو نے ان سارے لمحات کو ضائع کر دیا، اب تیرے لیے کوئی مہلت نہیں، اب تیرے سانس ختم ہو چکے ہیں، وہ ایک سانس باقی ہے جو تو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا کتاب میں لکھا تھا کہ اس نے اس کی روح کو قبض کر لیا، وہیں پر اس کی موت آ گئی۔ آج ایک انسان بڑا غرور کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بادشاہ سمجھتا ہے، لیکن میرے بھائی آخر نتیجہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک کالی اندھیرے والی قبر ہے جس میں سب نے جانا ہے۔ وہ ذوالقرنین کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہو۔ ذوالقرنین
وہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم آباد ہے جس قوم کے دروازوں کے اندر قبریں ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے دروازوں میں قبریں بنائی ہوئی تھی۔ ذوالقرنین اس نے ایک بندے کو بھیجا کہ ان کو بلا کر لاؤ، ان کے سردار کو۔ سردار نے کہا کہ ہم نہیں آتے، جس کو کوئی کام ہے وہ ہمارے پاس خود آئے۔ ذوالقرنین خود ان کے پاس چلا گیا، جا کر اسے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال ہے، نہ کچھ ہے، آپ ایسے زندگی گزار رہے ہو۔ اس قوم کے سردار نے کہا کہ ہم اس مال کی لالچ و طمع نہیں رکھتے، ہمارے لیے ان کے سوال اور جواب دینا اللہ کے حضور مشکل ہے، اس لیے نہ ہم نے سونا رکھا، نہ چاندی رکھی، نہ مال کا کوئی حصہ رکھا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ تم کھاتے کیا ہو؟ کہا کہ ہم گھاس کھاتے ہیں اور زمینی نباتات کھاتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پھر سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تم نے اپنے دروازوں میں قبریں کھود کر رکھی ہیں، یہ کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ اس سردار نے کہا اے ذوالقرنین، یہ ہم نے اس لیے بنائی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے موت کو کثرت سے یاد رکھو، پھر انسان کی زندگی میں لذت زیادہ نہیں ہوتی، انسان کی زندگیوں میں خوشیاں زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر موت کو انسان زیادہ رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے گھروں کے دروازوں میں قبریں بنا رکھی ہیں، ہم ان کی صفائی کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور ہمیں روزانہ موت کی یاد رہتی ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، اس کو لے کر اندر چلا گیا، ایک الماری میں ہاتھ ڈالا، وہاں سے ایک کھوپڑی نکالی، کہا کہ بادشاہ یہ کھوپڑی دیکھ، آپ کو پتہ ہے یہ کھوپڑی کس کی ہے؟ ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں علم۔ کہا کہ یہ اس بادشاہ کی ہے جو ظالم تھا، جابر تھا، فاسق تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اللہ نے اس کو آگ میں جلایا، یہ اس کی کھوپڑی ہے۔ پھر ایک کھوپڑی نکالی، کہا کہ یہ جانتا ہے کس کی ہے؟ کہا کہ نہیں جانتا۔ کہا کہ یہ اس کی کھوپڑی ہے جو نیک بادشاہ تھا، عادل بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ پھر ذوالقرنین کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس سردار نے کہا ذوالقرنین، یہ جو کھوپڑی ہے یہ بھی ان دو میں سے ایک بننے والی ہے۔ ذوالقرنین زوردار آواز سے رونے لگا، چیخ و پکار کرنے لگا اور کہا کہ سردار آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو اپنی بادشاہ دے دیتا ہوں، لیکن اس شخص نے کہا ہمیں دنیا کی بادشاہ نہیں چاہیے بلکہ ہمیں آخرت کی بادشاہت کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں، لیکن یہ موت جو ہے یہ کسی کو چھوڑنے والی نہیں۔ ہم اس بات سے غافل ہیں، ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے۔ آج نوجوان کہتا ہے بھائی ابھی کس چیز کی ضرورت ہے کہ ابھی سے نمازیں شروع کر دیں، ابھی قرآن سیکھنے لگ جائیں۔ میرے بھائیوں، ایسے نوجوان بھی تو گزرے ہیں نا۔ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان کیا، حضرت معاذ، حضرت معوذ آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹے ہو، بچے ہو، نوجوان ہو؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ہم نے بھی جانا ہے۔ ایسے ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جانیں اس ایمان، اس دین، اس اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے لگائی ہیں۔ اور ایک یہ نوجوان ہے جنہوں نے اپنے سٹیٹس اور اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزارنے میں لگائی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس موت سے کسی نے نہیں بچنا۔ یہ موت ایسی ہے، اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے جس محل میں چلے جائیں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اس نے تو اس کائنات کو نہیں چھوڑا، اس پیغمبر کو نہیں چھوڑا جس کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہونا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی اس پانی کے پیالے میں بار بار ہاتھ ڈبو کر اپنے منہ پر، اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔
فرماتے تھے موت سے زیادہ سخت دنیا میں کوئی چیز نہیں، بہت سخت چیز ہے میرے بھائیوں، اس سے سخت دنیا میں کوئی مشکلات نہیں۔ اس نے تو اس کائنات کو نہیں چھوڑا جس کے لیے اللہ نے پورے کائنات کو سجایا، وہ محبوب جس کی صفات کا بیان اللہ کا قرآن تھا، اس نے تو اس محبوب کو نہیں چھوڑا جس کی تعریفیں سارے نبیوں نے کی ہیں، اس نے اس محبوب کو نہیں چھوڑا جس کے بارے میں اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن کہتا ہے، اس پیغمبر کے چہرے کا تذکرہ آئے تو قرآن کرتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سینے کا تذکرہ آئے تو قرآن کرتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اس موت نے اس پیغمبر کو نہیں چھوڑا جس کے دانتوں کا تذکرہ آئے تو قرآن کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، جس کی آنکھوں کا تذکرہ آئے قرآن کے ما زاغ البصر وما طغى، جس پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کا تذکرہ آئے قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، جس پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ آئے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جس پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہے قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس موت نے اس پیارے پیغمبر کو نہیں چھوڑا جس کے نام کا تذکرہ ہے تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اس موت نے اس پیارے پیغمبر کو نہیں چھوڑا جس پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رحمت کا تذکرہ ہے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس موت نے اس پیارے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں چھوڑا جو ہنستا ہے اللہ جنت کا منظر بنا دے، جو جناب غصے میں آئے اللہ جہنم کا منظر بنا دے، جو مکہ میں جائے اللہ مکہ مکرمہ بنا دے، جو مدینہ میں جائے اللہ مدینہ منورہ بنا دے، اس موت نے اس پیارے پیغمبر کو نہیں چھوڑا جس کی صفات کا بیان اللہ کا قرآن ہے، جس کا ثناء خود رب کائنات ہے، اس موت نے اس پیارے پیغمبر کو نہیں چھوڑا جسے شجر و حجر جھک جھک کر سلامیاں پیش کرتے ہیں، اس پیارے پیغمبر کو نہیں چھوڑا جناب جس کو دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا ہے، جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس موت نے اس پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا جس کا تذکرہ آدم علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا، اس موت نے اس پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا جس کی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی التجا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی ہے، اس موت نے اس پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا جس نے قطروں کو ملا کر دریا کر دیا، ذروں کو ملا کر صحرا کر دیا، اس موت نے اس پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا جس نے ہمیں قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا ہے، جہاد جیسا مختصر ترین رستہ دیا، اس موت نے اس پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا جس کے پاس ابو بکر آیا صدیق بن گیا، عمر آیا فاروق بن گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، علی آیا شجاعت و بہادری کا بادشاہ بن گیا، معاویہ آیا کاتب وحی بن گیا، حسن و حسین آئے جنت میں نوجوانوں کے سردار بن گئے، اس موت نے اس پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا، اس پیغمبر کو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے آدم، اللہ نے اگر آدم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ مجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو میرے بھائیوں یہ موت کی سختی جب میرے پیغمبر پر آئی تو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا موت سے زیادہ کوئی چیز سخت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے فرمایا ابراہیم موت کو کیسے پایا؟ کہا اللہ اتنی سخت کہ ایک سیخ ہو، اس سیخ کو ایک نرم روئی کے اندر ڈال کر اس کو کھینچ دیا جائے، مجھے ایسے تکلیف ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تو موت کو تیرے لیے بہت آسان کر دیا تھا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے،
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے کعب بتاؤ موت کی سختی کیا ہے؟ کہا کہ ایک ٹہنی ہو کانٹے دار، اس کو انسان کے پیٹ میں ڈال دیا جائے اور وہ کانٹے دار ٹہنی انسان کے ایک ایک عضو میں پھنس جائے، پھر اس کو کھینچ دیا جائے، ایسے انسان کو موت کی سختی کا، موت کا درد ہوتا ہے۔ اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ موت کو کیسے پایا؟ کہا اللہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ایک زندہ بکری، وہ کسی کسائی کے پاس تھی، اس نے اس زندہ بکری کو کھال اتار دی ہے، مجھے بھی موت کے وقت ایسے تکلیف ہو رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں، موت کی سختی، موت کی تکلیف بہت سخت ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے لیے موت بھی آسان ہو جائے گی، اگر اعمال خراب ہوں گے تو پھر یاد رکھنا فرشتہ کہتا ہے کہ میں اس انسان کے پاس ایسے جاتا ہوں ایک خوفناک اپنی حالت بنا کر اور بدبودار بن کر میں اس کے پاس جاتا ہوں، اور اس کی موت جب آتی ہے تو میں روک روک کر اس کی موت نکالتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، موت جو ہے مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے والا بنا۔